ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تو سفہاء ولا اور مت تو سفہاء، سفہاء کہتے ہیں بے سمجھ بندے کو، بے عقل کو بھی کہہ لیں، بے سمجھ کو بھی کہہ لیں اور بے وقوف کو بھی کہہ لیں۔ تو جہاں ترجمہ جو ہے بے وقوف نہیں ہوگا، جہاں ترجمہ ہوگا بے سمجھ۔ اموالکم اپنے اموال، اللتی وہ جنہیں جعل اللہ اللہ نے بنایا ہے لکم تمہارے لیے قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، ورزقوہم اور انہیں کھانے کے لیے دو، فیہا ان میں، وقصوہم اور انہیں پہننے کے لیے دو، وقولو اور کہو لہم ان سے قول معروفہ، معروف بات، اچھی بات، صاف ستھری جو ہو وہ بات کرو۔ بے وقوفوں کو اپنا مال، بے سمجھوں کو اپنا، جن کو نئی طریقہ استعمال کرنے کا، تو ان کو مال نہ دو، ضائع نہ کرو، یعنی مال ضائع نہ ہو جائے۔ تو کچھ نے کہا کہ یہ یتیموں کے لیے ہے، اور کچھ نے کہا کہ وہ یعنی بے یتیم جو ہیں بے سمجھ ہوتے ہیں تو ان کو نہ دیا جائے، چھوٹے جو یتیم ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عورتوں کو اور گھر کے بچوں کو مال نہ دیا جائے، جو عورتوں کو سمجھ نہیں ہوتی مال استعمال کرنے کی، ان کو نہ دیا جائے۔ بہرحال مزید ایکسپلین اس کی کرتے ہیں، پہلے نہ لفظی ترجمہ کر لیں۔ وابتلوا الیتامی اور آزماتے رہو، ابتلا سے لفظ ابتلا ہوتی ہے آزمائش، یتامی یتیموں کو، یتیم کی جمع ہے یتامی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغو وہ پہنچ جائیں، بالنکاح، نکاح جہاں جو ہے یہ بلوغت کی عمر کو کہا گیا ہے، تو جہاں مراد نکاح نہیں ہے، جہاں بلوغت کی عمر اس کا ترجمہ کریں گے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ تو اگر تم معلوم کرو، منہم ان سے، رشدان کچھ سمجھداری، رشدن ہدایت سے لفظ ہے، کوئی سمجھداری یعنی کوئی ہدایت، سیدھی باتیں اگر یعنی سمجھ ان کے اندر آ گئی ہے، سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ، فدفعوا تو سپرد کر دو، الیہم ان کے، اموالہم ان کی اموال، ولا تأکلوها اور مت کھاؤ انہیں، اسرافاً فضول خرچی کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا اس سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا اور جو کوئی ہو غنی یعنی امیر ہے، کوئی بے پرواہ ہے، مال اس کے پاس ہے کافی، فلیستعفف تو وہ بہت زیادہ بچنا چاہیے اس کو یتیموں کے مال سے، ومن کانا اور جو کوئی ہو فقیران محتاج، فلیاکل تو وہ کھا لے، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، جانے پہچانے طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب تم سپرد کرو، الیہم ان کے، اموالہم ان کی اموال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ حسیبا اللہ پورا حساب لینے والا۔ اب ان پچھلی آیات سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ بات یتیموں ہی کی ہو رہی ہے کہ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کیے جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو منع فرماتا ہے کہ کم عقل لوگوں کو مال کے تصرف سے روکے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے تجارتوں وغیرہ میں لگا کر انسان کا ذریعہ معاش بنایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل لوگوں کو ان کے مال کے خرچ سے روک دینا چاہیے۔ مثلا نابالغ بچہ ہو یا مجنون ہو، دیوانہ ہو، کم عقل ہے، بیوقوف ہے، بے دین ہے، اور اس طرح کا جو بری طرح مال کو لوٹاتا ہے تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں بات تو یتیموں کی ہو رہی ہے، تو اس کے اندر پھر سارا کچھ جو ہے وہ آ جائے گا کہ سمجھ کے ساتھ مال اس کو ہاتھ میں دیا جائے، جس کو پتا، بعض اوقات جو سودے لینے دینے کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، تو گھر میں جو چیز خریدنا جانتا ہے، جس کو سمجھ ہوتی ہے، مثلا کپڑا خریدنے کی جس کو سمجھ ہے، مثلا برتن خریدنے کی جس کو سمجھ ہے، مثلا تجارت کرنے کی جس کو سمجھ ہے، تو پھر اس کو بھیجا جاتا ہے گھر سے کہ آپ جا کے وہ لے کے آئیں۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق، بدکارہ یعنی ہو، اور وہ اسے طلاق نہ دے دے، جہاں تک کہ جب تک اسے طلاق نہ دے دے اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال بے وقوف کو دے دے
اور اس کی پھر دو باتیں آگے لکھی ہوتی ہیں کہ جو بندہ یتیم کا مال بلوغت سے پہلے یتیم کے حوالے کر دے تو نا سمجھ، جہاں بیوہ کو جو ہے وہ نا سمجھ کہا گیا ہے اور نابالغ یتیم کو کہا گیا ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ وہ کسی کو قرض دے لیکن اس قرض پر کسی کو گواہ نہ کیا ہو۔ قرض دیا ہے کسی کو لیکن گواہ نہیں رکھا، گواہ نہیں کیا کسی کو، لیکن ان سے بھلی بات کہو، یعنی اسے نیکی اور صلہ رحمی کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محتاجوں سے سلوک کرنا چاہیے، جو قرض مند ہو، ضرورت مند ہو، یعنی تو گھر کے جی بھی تو ضرورت مند ہی ہوتے ہیں نا، بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کے اندر یتیم ہیں، تو کتنے ہی گھر ہیں جن کے اندر یتیم پال رہے ہوتے ہیں۔ اور اچھا سلوک تو کریں لیکن چلو اپنے مال کی حفاظت کریں، کپڑا جو ہے وہ اس کی بھی ان کی خبر گیری کریں، اور نرم زبانی، خوش خلقی، یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بس یہی ہے کہ تم بیوقوف ہو اور تم اس طرح ہو، تو ہر وقت یہی نہیں باتیں ہر وقت ہونی چاہیے گھر میں۔ اور پھر اگلی آیات یتیموں کے بارے میں، اور پھر مطلب یہی ہے ان آیتوں کا کہ یہ یتیموں کے بارے میں ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ پیچھے سے بھی یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یتیموں کو دیکھ بھال رکھو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں اور بلوغت کو پہنچ جائیں۔ پھر بلوغت کی بھی نشانیاں ہیں کہ بلوغت کو کب پہنچتا ہے، تو ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں، اور نہ ہی تمام دن رات آپ نے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے، یعنی اتنے بھی نہیں اپنے گرے بن جانا کہ دن رات چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور جب بندہ بالغ ہو گیا تو یتیمی پھر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ کما کے کھا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، وہ پچھلی حدیث جو میں بیان کر کے گئی ہوں اپنے، وہ پیچھے بھی اس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب کسی کو قرضہ دینا ہے یا کوئی چیز دینی ہے، جب پیسے جو دینے ہیں، کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ کرنا ہے، تو گواہ ضرور بنانے ہیں۔ اس کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ اس کے اندر فائدہ دینے والے کا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر جانتے ہوں کہ یہ بندہ تو اپنا ہی ہے اور یہ غصہ نہ کرے، تو اچھے لفظوں کے ساتھ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ گواہ ضرور بنانا ہے، یہ اللہ کو حکم ہے اور میں نیکی کمانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے آپ میرے بھائی ہیں یا آپ میری بہن ہیں، لیکن جب ہم اس کے اندر ایک گواہ بنا لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ سودا ہم نے بے جو ہم نے کی ہے یا دینا لینا جو ہم نے کیا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق کرنا ہے ہم نے، اور حدیث سے روح گردانی نہیں کرنی۔ تو چاہے وہ بندہ دوست بھی ہو، اس طریقے سے جب بات کہی گئی ہے تو پھر وہ گواہ بھی ہو گیا، اور پھر دھوکے فراڈ کا بھی اس کے اندر اندیشہ نہیں ہے۔ تو زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اندر ہی بیٹھ کے چیز دی ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہ چلا، اور بعد میں جب جس کو دی گئی ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، اب لوگوں میں ڈھنڈورا پھرتے ہیں کہ وہ میرے اس نے مال کھا لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت فرمان کتنا ہے کہ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی جو قرض دیتے ہوئے گواہ نہ رکھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچے سے جب تک بالغ نہ ہو جائے، سوتے سے جب تک جاگ نہ جائے، اور پاگل مجنوں سے جب تک ہوش میں نہ آ جائے، اور یا پھر بے ہوش سے جب تک ہوش میں نہ آ جائے۔ اچھا، ایک علامت تو بلوغت کی یہ ہے، تو دوسری علامت جو ہے ان کے نزدیک 15 سال کی عمر ہے۔ ایک تو ہوشیار چلاک ہو گیا، اس کے اندر سمجھداری آ گئی، تو وہ ہم نے سمجھ لیا کہ اب یہ بالغ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ کچھ علماء کرام نے کہا کہ 15 سال کی عمر ہو جائے، اور اس کی بھی دلیل وہ بخاری و مسلم کی حدیث لے رہے ہیں
حضرت ابن عمر والی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ احد والی لڑائی میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اس لیے نہیں لیا تھا کہ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، اور خندق کی لڑائی میں جب میں حاضر کیا گیا تو آپ نے قبول فرما رہی ہے، اس وقت میں 15 سال کا تھا اس وقت میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب یہ بات حدیث پہنچی تو آپ نے فرمایا نابالغ بالغ کی حد یہی ہے۔ اور تیسری ایک علامت اور بھی ہے، تو سبق جو ہیں وہ بچے بھی سنتے ہیں بڑے بھی سنتے ہیں، تو شرم و حیا کا پہلو جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لڑکے جو ہیں وہ خوب جانتے ہیں اور خوب ان کو پتہ ہے کہ جوانی کی جو اشارے ہوتے ہیں، اور خواتین بھی خوب جانتی ہیں کہ جو جوانی کی دہلیز ہوتی ہے، تو گھر والوں کو بڑوں کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ حضرت اور دوسری چیز حضرت مسند احمد کی حدیث ہے جس میں حضرت عطیہ قرضی کا بیان ہے۔ یہ حضرت عطیہ قرضی جو تھے نا، یہ بنو قریظہ کی لڑائی کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا بیان ہے کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے بعد ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے، تو آپ نے حکم دیا کہ ایک شخص دیکھے کہ جس کے زیر ناف بال آئے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ فیصلہ جو ہوا تھا نا یہ حضرت سعد کے کہنے پہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ نہ نکلے ہوں تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عطیہ قرضی کہتے ہیں کہ یہ نشانی میرے اندر نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 14 سال کی تھی، تو یہ نشانی میرے اندر نہیں تھی، تو لہٰذا اس وجہ سے مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور جس کے یہ نشانی ظاہر ہو چکی تھی اس کو قتل کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سعد کے فیصلے پر راضی ہو کر یہ قبیلہ لڑائی سے باز آیا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جو حضرت سعد کہہ دیں گے نا وہ ہم مان لیں گے۔ پھر حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے لڑنے والے کو تو قتل کر دیا جائیں اور بچے ان کے قیدی بنا لیا جائیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل مل گئی کہ اگر یہ نشانی آ جائے جس کے اوپر تو وہ بھی بالغ ہو گیا ہے۔ اچھا نا، ایک روایت میں ہے غرائب ابی عبید میں، ایک لڑکے نے ایک نوجوان لڑکی کی نسبت کہا کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اور وہ تہمت لگا رہا تھا اس کے اوپر، یعنی دوسرے خاندان کو خراب کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کسی کے بہکاوے میں آ کر نا وہ تہمت لگا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسے تہمت کی حد لگانی چاہیے، لیکن فرمایا دیکھ لو اگر اس کے جو زیر ناف بال آئے ہیں تو پھر اس پر حد جاری کر دو، ورنہ نہیں۔ تو دیکھا تو نہیں تھے، چنانچہ اس پاس سے حد ہٹا دے گی، یعنی یہ حد بھی لگے گی تو جوان کو ہی لگے گی، اور جوان ہی جو بدکاری کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ یہ اپنے دین کی صلاحیت اور مال کی حفاظت کے لائق ہو گئے ہیں تو ان کے ولیوں کو چاہیے کہ ان کے مال انہیں دے دیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنی مال کے حفاظت کے لائق ہو گئے ہیں، دین کی صلاحیت اور مال کی حفاظت ہے۔ اچھا، دین ساتھ کیوں ضروری ہے؟ دین ہی زندگی کے ہر طبقے کی ہر سٹیج کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ مال کی حفاظت کیسے کرنی؟ دین کے ساتھ ہی کرنی ہے نا۔ کسی ایسی جگہ پہ نہ لگایا جائے، سودی کاروبار میں نہ لگایا جائے، کسی کو سود پہ نہ دیے جائیں، کسی ایسے گناہ کے کام میں نہ ملوث ہو جائے وہ بچہ۔ تو جب اس کے اندر یہ چلاکی ہوشیاری مال کی حفاظت کی آ چکی ہے تو ان کے ولیوں کو چاہیے کہ ان کے مال انہیں دے دیں، پھر بغیر ضروری حاجت کے، صرف اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہوتے ہی اپنا مال ہم سے لے لیں گے تو ہم ان سے پہلے ہی ان کے مال کو ختم کر دیں، ان کا مال نہیں کھانا۔ جسے ضرورت نہ ہو، خواہ امیر ہو کھاتا پیتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ان کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا جائے اور ان کے مال سے کچھ نہ لیا جائے۔
مردار اور بہے ہوئے خون کی طرح یہ مال ان پر حرام ہے۔ ہاں اگر والی مسکین محتاج ہو تو بے شک اسے جائز ہے کہ اپنی پرورش کے حق کے مطابق وقت کی حاجت اور ضرورت اور دستور کے مطابق ان کے مال میں سے کچھ کھا پی لے، اپنی حاجت کو دیکھیے، اپنی محنت کو، اگر حاجت محنت سے کم ہو تو حاجت کے مطابق لے، اور اگر محنت حاجت سے کم ہو تو محنت کا بدلہ لے لے۔ پھر ایسا ولی اگر مالدار بن جائے تو اسے کھائے ہوئے اور لگے ہوئے مال کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس میں بھی دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ واپس نہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے کام کے بدلے لیا ہے، جو اس کی پرورش کر رہا ہے، جو ان کو باہر سے لا کے چیز دے رہا ہے، یعنی وہ نابالغ ہیں اور وہ محتاج بھی ہے اور یتیموں کا مال ہے اس کے پاس، تو وہ جو ان کا کچھ کر رہا ہے وہ تو اس کے عوض جو ہے وہ اپنے بدلے میں لے رہا ہے۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ اس کو اگر وہ فارغ والی اس کے میں آ جائے تو اس کے بعد ان کو دے دینا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مال نہیں، ایک یتیم میری پرورش میں ہے، کہ کیا میں اس کے کھانے سے کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس یتیم کا مال اپنے کام میں لا سکتا ہے، بشرط کہ حاجت سے زیادہ نہ اڑا، نہ جمع کر، نہ یہ ہو کہ اپنے مال کو تو بچا کے رکھے اور اس کو مال کو کھاتا چلا جائے، یعنی اسی طریقے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ ابن حبان میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں اپنے یتیم کو ادب سکھانے کے لیے ضرورتاً کس چیز سے ماروں؟ فرمایا جس سے تو اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنا مال بچا کر اس کا مال خرچ نہ کر، نہ اس کے مال سے دولت مند بننے کی کوشش کر۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس بھی اونٹ ہیں اور میرے ہاں جو یتیم پال رہے ہیں ان کے بھی اونٹ ہیں، میں اپنی اونٹنیاں دودھ پینے کے لیے فقیروں کو تحفہ دے دیتا ہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ ان یتیموں کی اونٹنیوں کا دودھ پی لوں؟ آپ نے فرمایا اگر ان یتیموں کی گمشدہ اونٹنیوں کو تو ڈھونڈ لاتا ہے، ان کے چارے پانی کی خبر گیری کر رکھتا ہے، ان کے حوض درست کرتا رہتا ہے، ان کی نگہبانی کیا کرتا ہے، تو بے شک دودھ سے نفع بھی اٹھا، لیکن اس طرح کے نہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچے، نہ حاجت سے زیادہ لے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری اور بھی کتنے ہی صحابہ کرام کے بھی یہی قول ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ تانگ دستی دور ہو جانے کے بعد وہ یتیم کو مال واپس دینا پڑے گا، اس لیے ایک اصل تو ممانت ہے، البتہ ایک وجہ سے جواز ہو گیا کہ جب وہ وجہ جاتی رہی تو اس کا بدل دینا پڑے گا، جیسے کوئی بے بس اور مضطر ہو، کسی غیر کا مال کھا لے، لیکن حاجت کے نکل جانے کے بعد اگر اچھا وقت آیا تو اسے واپس دینا ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے، حضرت عمر جب تخت خلافت پر بیٹھے تو اعلان فرمایا تھا کہ میری حیثیت جہاں یتیم کے والی کی حیثیت ہے، اگر مجھے ضرورت ہی نہ ہوئی تو میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا، اور اگر محتاجی ہوئی تو بطور قرض لوں گا، جب آسانی ہوئی تو پھر واپس کر دوں گا۔ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر ضرورت کے تحت ہم نے لینا ہے، کوئی چلو کاروباری کرنے کے لیے لینا ہے، تو پھر اس کو واپس لوٹایا جائے اور یا پھر منافع میں اس کا حصہ رکھا جائے، جو اس کے مال کو کام میں لگایا جائے، جو اس کو منافع بھی آ جائے۔ تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے جو اچھا طریقہ آپ کو لگے، جس طرح آپ اپنے مال کو حفاظت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یتیم کے مال کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ معروف سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کھائے۔ اب اچھے طریقے سے ہم کیسے کھاتے ہیں؟ 3 انگلیوں سے، اچھے طریقے سے 3 انگلیوں سے کھائے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے ہی مال کو صرف اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے لائق ہی خرچ کرے، تاکہ اسے یتیم کے مال کی حاجت ہی نہ پڑے۔ یعنی اگر ایسی بے بسی ہو جس میں مردار کھانا جائز ہوتا ہے تو بے شک کھا لے، لیکن پھر ادا کرنا ہوگا۔ تو ایک تفسیر میں اس کی تفسیر یوں بھی ہے کہ اگر یتیم فقیر ہو تو اس کا ولی اس کی ضرورت کی موافق دے، اور پھر اس ولی کو کچھ نہ ملے گا، کیونکہ وہ تو اب کر رہا ہے نا اس کی یتیم سمجھ کر۔ اور ایک دوسری آیت میں یہ بھی ہے
کہ بلا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں بطور اصلاح کہ پھر اگر تمہیں حاجت ہو تو حسب حاجت ہے، بطریقے مطلوب معروف اچھے طریقے سے اس میں سے کھاؤ پیو۔ پھر اولیاء سے کہا جاتا ہے کہ وہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں اور تم دیکھ لو کہ ان میں تمیز آ چکی ہے تو گواہ رکھ کر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ گواہ رکھنے ہیں جہاں، تاکہ انکار کرنے کا وقت ہی نہ آئے۔ یوں تو دار سے سچا شاہد اور پورا نگران اور بریک حساب لینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کہ ولی نے یتیم کے مال میں نیت کیسی رکھی، آیا خرد برد کیا، تباہ و برباد کیا، جھوٹ سچ کیا، حساب لکھا، دیا صاف تھوڑا دیا، زیادہ دیا، نیک نیتیں تھی اس کی، کیا کیا تھا اس کے اندر، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہے اصل چیز کیا ہے، وہی بات ہے جو تمہارا دل گواہی دے، تمہارا دل جو بہترین تولتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم کسی کا حق نہ کھا جائیں، اور یتیموں کا تو کبھی بھی نہ۔ اور آگے پھر یتیموں کی زیادہ باتیں آ رہی ہیں، تو مزید ایکسپلین جو ہے وہ آگے ہم کر لیں گے۔ للرجالی، مردوں کے لیے ہے، اچھا نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور زیادہ قریبی، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور زیادہ قریبی، مما اس میں سے جو کلا لفظ ہے قلیل سے، قلت سے، تھوڑا، اس میں سے جو کم ہو، منہ اس میں سے، او قصرہ اور جا زیادہ ہو، نصیباً اس سال میں کی حصہ مفروضہ مقرر کیا ہوا۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، جو ماں باپ اور خوش و کارب چھوڑ مرے، خواہ و مال کم ہو یا زیادہ، حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا، مشرکین عرب کا، کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا تھا، اور چھوٹی اولاد عورتیں بالکل محروم رہتی۔ اسلام نے جو حکم نازل فرما کر سب کی مساویانہ حیثیت قائم کر دی، یہ وارث تو سب ہوں گے، خواہ قریبی ہوں، حقیقی ہوں، خواہ جو بھی ہوں، زوجیت کے ہوں، بے وجہ نسبت، سب کو حصہ ملے گا، گو کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا۔ تو یہ نا کجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ تھیں، اور ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے 2 لڑکے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے پاس اب کچھ نہیں۔ تو اس وقت قوانین بن رہے تھے، تو بعض تفسیرات کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آگے کیا ہے، وَإِذَا اور جب حاضرہ حاضر ہوں، قسمت تقسیم کے وقت، جب حصے مقرر کیے جا رہے ہوں، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں، اولو القربہ قرابت والے، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم تو دو انہیں منہو اس میں سے کچھ، وقولو اور کہو لاہم ان سے قولا معروفہ بات اچھی۔ اچھا اس کے اندر کیا چیز ہے کہ جب کسی مرنے والے کا ورثہ بٹنے لگے اور وہاں اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی آ جائے جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہوا ہو، یعنی اس طرح کا جس کا حصہ نہیں ہے اس کی وراثت کے اندر، پراپرٹی کے اندر ہے، اور یتیم و مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ابتدائی اسلام میں تو یہ واجب تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب تھا، اور اب بھی حکم باقی ہے کہ نہیں، اس میں بھی کئی قول ہیں۔ حضرت ابن عباس اور کافی سارے صحابہ کرام تو اسے باقی بتاتے ہیں کہ یہ باقی ہے۔ اچھا کچھ صحابہ کرام جو ہیں یہ اس کو اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وصیت کے ولی تھے، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور 3 قسموں کے لوگوں کو کھلائی،
اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی میرا مال تھا۔ حضرت عروہ نے حضرت مصعب کے مال کی تقسیم کے وقت بھی دیا۔ حضرت زہری کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت بالکل محکم ہے، حکم کے اندر شامل ہے، منسوخ نہیں ہے یہ۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا، اور یہ واقعہ حضرت مائی عائشہ کی موجودگی کا ہے۔ تو گھر میں جتنے مسکین یعنی غریب اور قرابت دار تھے سب کو دیا اور اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ کتنی ہی اچھی بات ہے کہ اگر مال بٹ رہا ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو پاس آ کے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ان کا بٹوارا دیکھیں کیسا ہو رہا ہے اور کیا کچھ کسی کو مل رہا ہے، اور جو آ کے پاس بیٹھے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ سارے غریب ہی ہوں، مسکین ہی ہوں، یا سارے رشتہ دار ہی ہوں، تو جو سارے ملے جلے ہوں، یعنی اس کے اندر وہ بھی آ سکتا ہے رشتہ دار جو غریب نہیں بھی ہے۔ تو جب بٹوارا ہو رہا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جس پراپرٹی کا بٹوارا ہو رہا ہے، جس چیز کی تقسیم ہو رہی ہے، جو مال تقسیم ہو رہا ہے، جس کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے، اس کے مال میں سے کھانا کھلایا جائے گا، اپنے پلے سے نہیں کسی نے کھلانا، اس کے مال میں سے کھلایا جائے گا۔ تو کتنے ہی اس طرح کے بٹوارے ہم نے سنے ہیں، تو واقع وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار خاص طور پہ کہ آج بٹنے والے ہیں۔ تو ہمارے ہمسائے میں اسی طرح ہوا کہ ماں باپ ختم ہو گئے، ان کے دونوں دنیا سے چلے گئے، تو وہ بھائیوں میں بانٹنا تھا، بہنیں بھی آئی ہوئی تھی، بھائی بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ بانٹ رہے تھے۔ تو سارے رشتہ دار اور کچھ لوگ ویسے ہی اپنے رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں کہ چلو آئیں آپ بھی ساتھ انصاف کریں بیٹھیں۔ تو سب کو کھانا تو پھر کھلانا چاہیے، اور یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ اور یہ سامان کے علاوہ نقدی بھی ہوتی ہے نا، تو نقدی میں سے کھانا کھلایا جائے، سب کو، غریبوں کو، یتیموں کو، سب کو ہی جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے، جتنے بھی مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کھلایا جائے۔ اور یہاں تک کہ جب کبھی نہ اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے جہاں لوگ رشتہ دار اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں، جس طرح یہ شادی کا موقع بھی ہوتا ہے بعض اوقات، تو دوسروں کو، فقیروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں شادی ہے، تو وہ نا کھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو بھی دے دیا کریں، یعنی یہ سارا جو ہے صدقہ خیرات کے اندر ہی آ جائے گا۔ اللہ کی باتیں کتنی پیاری ہیں، جی چاہتا ہے کہ وقت گھڑیاں اس طرح ہی بیتتی چلی جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتی ہی رہیں۔ کیسی یہ دل کے اوپر اثر کرنے والی ہیں، جن باتوں کے اندر کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، دیکھیں آپ، ہر کسی کو حق مل رہا ہے اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔